اور سب سے پہلے پاکستان میں آج ہم بات کریں گے اسی بحث کے حوالے سے جو کافی دنوں سے چل رہی ہے پورے ملک میں، اور انتظامی یونٹس کی ہم بات کریں، نئے صوبوں کی ہم بات کریں، اور اگر ہم بات کریں صوبوں کے حوالے سے تو یہ بحث جو ہے وہ نئے صوبوں کا مطالبہ، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور اس میں آبادی، رقبے، انتظامی مسائل کی وجہ سے عوام تک جو حکومتی وسائل ہیں یا حکومتی سہولیات ہیں ان کی رسائی محدود ہونے کی وجہ سے یہ مطالبہ بہت دہائیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ زور پکڑ چکا ہے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ موجودہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسے انتظامی یونٹس میں ڈیوائڈز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں تو کیا ہمارے آئین میں اس کا کوئی راستہ موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل نمبر 1 کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آئین کے باقی آرٹیکلز کو ڈسکس کریں یا ان کا مطالعہ کریں تو کسی بھی صوبے کی حدود کو تبدیل کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، کس طریقے سے ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ صوبہ جس کی اپنے سرحد کو تبدیل کرنا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اور اگر اس صوبے کی 2/3 اکثریت مل جاتی ہے اور ہمیں اس طرح کی چینجز کرنی ہے تو اس کے بعد ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی ہمیں اکثریت نہیں ملتی تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ہے ریفرینڈم کے حوالے سے، بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ریفرینڈم کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا آئینی پوزیشن ہے ریفرینڈم کی ہمارے آئین میں، کیا ہمارے آئین میں اس چیز کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے کہ ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے، نہیں کروایا جا سکتا، اگر کروایا جا سکتا ہے تو اس کی شرط کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں MNA ہے پیپلز پارٹی سے نتاشا دولتانہ۔ بہت شکریہ محترم کرنے کے لیے، اور آئی بلیو کہ آپ نے بھی پچھلے کافی دنوں سے یہ بحث سن رکھی ہوگی اور آپ کہیں نہ کہیں آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوگا، تو سب سے پہلا تو سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، سسٹم کولیپس کر چکا ہے یا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ روسا۔ جہاں تک آپ نے بات کی سسٹم کی، دیکھیں سسٹم جو ہے وہ ہمارے اس میں بہتری کی جو ہے وہ ضرورت ہے، گنجائش موجود ہے۔ ہم بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ سسٹم جو ہے وہ بہترین چل رہا ہے۔ اگر تو سسٹم بہترین چل رہا ہوتا تو ہمارے یہاں پر انفلیشن نہ ہوتی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت جس طرح بربادی کی طرف جا رہی ہے وہ نہ ہوتا، ہم جس طریقے کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ کی ہم جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، بالکل ابھی شوگر کا بھی ہمارا ایک کرائسس آئے گا، نوجوان جو ہے وہ ہمارا ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، تو یہ سارے کرائسس نہ ہوتے، بٹ دیر از آلویز ہوپ۔ میں یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ ہمیں سسٹم کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھیں سسٹم کولیپس نہیں کیا، پاکستان جو ہے اس وقت اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو پاکستان ایز اے پیس بلڈر نیشن جو ہے وہ اپنی جو سامنے آیا ہے، یقیناً اس سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ بہت ایک آپ کہہ لیں انکریجمنٹ ملی ہے اور لوگوں نے سفارتی اپریشیٹ سطح پر کیا، اور ہماری پوزیشن کافی اسٹرانگ ہوئی ہے۔ باقی ممالک نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا، تو یہ کہہ دینا کہ جی سسٹم انٹائرلی فیل ہو گیا ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، بٹ سسٹم میں امپروومنٹ لانے کی بالکل ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ سسٹم کولیپس نہیں کیا لیکن اس میں امپروومنٹ کی یقیناً بہت ضرورت ہے، تو اگر ہم بات کرتے ہیں موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تو آپ کے نزدیک ایسے کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں سب سے پہلے بات کرنی چاہیے یا جن کے حل کے اوپر ہمیں سب سے پہلے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں جو آئین ہے اس کو جو فالو کرنا اور اس کی جو ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا آئین ہے اس کی ایسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے ہمارا ملک تو نہیں چل سکتا۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جس طریقے سے ہمارے بلدیات کا ایک سسٹم پاکستان کے اندر پہلے بھی بحال تھا، اور وہ بلدیات آئین میں دیکھیں 3 ٹیئرز ہوتی ہیں، ایک آپ نے ایک فیڈرل لیول پہ کرنا ہے، ایک آپ کی پروونشل لیول کی ٹیئر ہوگی اور ایک آپ کی لوکل گورنمنٹ کی جی ہو گئی۔ جب یہ ساری ٹیئرز آپ کی مل کر اکٹھے کام کریں گی تو کیوں نہیں آپ کا ملک چلے گا۔ بالکل تو سب سے پہلے تو ہمیں لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے، جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو لوکل گورنمنٹ کا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا، بڑے سالوں سے ایسے چل رہا ہے سسٹم، اور جو پاورز ہیں
وہ MNAs اور MPAs کے حد تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہیں. تو ہمیں اس کو گراس روٹ لیول تک نیچے لے کر جانا ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے مسئلے مسائل جو گراس روٹ لیول کے ہوں گے وہ حل نہیں ہو سکتے.